بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ ایک تو اس کا عام مفہوم ہے جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی نیک کام کرنے کا کہہ دیں، کسی کو کسی برائی سے روک دیں۔ یہ ایسے ظاہری طور پر اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے، لیکن امر اور نہی کا جو مطلب ہے وہ اس پر صادق نہیں آتا۔ امر کا معنی ہوتا ہے حکم کرنا اور نہی کا معنی ہوتا ہے کسی کام سے روکنا۔ یہ کسی کو زبانی یہ کہنا کہ تم فلاں کام کرو اور وہ آگے سے کہے کہ نہیں کرتا تو آپ آگے سے اس کو کچھ بھی یعنی رد عمل کی طاقت نہ ہو آپ کے پاس کہ آپ اس پر کوئی رد عمل دے سکے، یہ کہنا امر نہیں کہلاتا۔ اور اسی طرح کسی کو کسی کام سے روکنا اور اگر وہ نہ رکے تو آپ اس کا کوئی رد عمل اس پر ظاہر نہ کر سکیں، اس کو نہیں کہتے۔ امر اور نہی اس حکم کو کہا جاتا ہے جس کے انکار پر رد عمل کی طاقت موجود ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ استاد اگر اپنے شاگرد کو کہے کہ یہ کام کر دو، اس کا یہ کہنا امر ہوتا ہے یا نہیں؟ اور اگر شاگرد استاد کو کہے استاد جی میرا یہ کام کر دیں، اب کہے تو وہ بھی یہی الفاظ رہا ہے نا، اس کا یہ کہنا امر ہے؟ کیا فرق ہے؟ الفاظ تو ایک ہی ہیں۔ باپ اگر بیٹے کو کہے کہ یہ کام کرو، اس کا کہنا امر ہے۔ بیٹا اگر باپ کو کہے کہ میرا یہ کام کر دو، اس کا کہنا امر نہیں ہے، حالانکہ لفظ دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو یہ امر کیوں ہے اور وہ امر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ باپ بیٹے کو کہے کہ یہ کام کرو اور بیٹا اگر نہیں کرتا تو باپ کے پاس رد عمل کے بہت سے آپشن موجود ہیں نا، اور بیٹا اگر باپ کو کہے کہ یہ کام کر دو تو اس کے پاس رد عمل کا کیا آپشن موجود ہے؟ وہی خواتین والا کہ روٹ جائے گا یا گھر سے نکل جائے گا، اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے باپ کا؟ تو یہ تو کوئی رد عمل نہ ہوا نا، تو اس لیے اس کا کہنا امر اور نہیں کہلا سکتا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم معروف کا حکم کرتے ہو، معروف میں عارف المعروف کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی وہ ایمان۔ تأمرون بالایمان وتنہون عن المنکر، منکر میں سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ برائی کیا ہے؟ کفر۔ وتنہون عن الکفر، تو یہ کفر ایمان کا حکم کرنا اور کفر سے روکنا یہ پہلے کسی امت کو نہیں ملا، اس لیے کہ پہلی ساری امتوں کی دعوت، ہماری جو اسلام کی ابتدائی دعوت تھی 13 سال کی، وہ تھی کہ آپ کسی کافر کو یہ کہیں کہ ایمان قبول کر لو، لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہی بات ہے نا تھا کہ دین نصرانیت میں تو یہ تھا کہ اگر وہ تھپڑ مار دے اس بات پر تو دوبارہ دعوت دے کے ایک تھپڑ اور کھا لو، تاکہ دونوں طرف کا وہ برابر ہو جائے، تکلیف برابر ہو جائے۔ ایک طرف لگاؤ دوسری طرف نہ لگاؤ تو تکلیف ہوتی، انسان کو عجیب سی خارش محسوس ہوتی، تو دونوں طرف برابر ہو جائے، یہ بات۔ تو وہ دعوت کہ آپ کافر کو یہ کہیں کہ ایمان قبول کرو، وہ آگے سے کہے کہ نہیں کرتا تو آپ واپس چلے جائیں، یہ دعوت امر کہلا سکتی ہے۔ اور کفر سے روکیں، کفر نہ کرو، کہے میں کروں گا تو آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، تو یہ دعوت اب جو ہے نہیں کہلا سکتی ہے۔ لیکن آپ جب کسی کو ایمان کی دعوت دیں اور کہے کہ نہیں مانتا تو آپ کے پاس آگے مزید کچھ ہے کہ پھر جزیہ دو، یعنی حکومت ہماری ہوگی اس کے تحت ہوگی، اگر وہ بھی نہیں مانتا پھر کیا کریں گے؟ قتال کریں گے۔ یہ اب امر ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس میں رد عمل آ گیا۔ تو انہوں نے اس لیے اس آیت کے ذیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم تأمرون بالایمان وتنہون عن الکفر وتقاتلونہم علیہ، اور اسی کے اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پیش کی، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کو ایمان کی طرف بلاؤں اور اگر وہ نہ مانے تو ان کے خلاف اس پر قتال کروں۔ تو اب یہ دور، یہ دعوت چونکہ پیچھے کسی بھی امت کو نہیں ملی، حتیٰ کہ اس امت کو بھی ابتدائی زمانے میں نہیں ملی، بعد میں ملی، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے خیر امت ہونے کی یہ وجہ ہے۔